میرے پیاروں، آپ کو معلوم ہوگا ایک زمانے میں بادشاہ گزرے ہارون رشید، نام سنا ہے آپ نے؟ بھائی جلدی جلدی بولو نا بھائی۔ دیکھو ایان کا نکاح ہے، تمہارا نکاح نہیں ہے۔ وہ تو میں جب یہ سٹیج پر آیا نا مولی فردوس تو میں بہت چوکا کہ ایسا پیارا سٹیج تو میرے کو بھی نکاح کے وقت نہیں ملا تھا۔ ہاں مفتی عمران آپ کو بھی نہیں ملا ہوگا، بلایا مسجد میں ہو گئے، نکاح ہو گئے، چلے گئے۔ چلو میں نے کہا کچھ نہیں، تھوڑا سوچتے رہیے اور کیا کریں گے۔ ہاں تو پورا مجمع کہے گا ایک بادشاہ گزرے، بولو کیا نام؟ ہارون رشید۔ اور بڑا مجمع، ہارون رشید نے اعلان کیا کہ اس وقت دنیا کا سب سے علم رکھنے والا، نالج رکھنے والا ایک 80 یا 90 سال کا بڑھا آج ہمارے درمیان میں آ رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ بادشاہ کا سٹیج ہوگا تو کیسا سٹیج ہوگا، اور پوری جنتا کو جمع کیا اور سب کو کہا ضروری ہے کیونکہ اس وقت زمین پر سب سے زیادہ جغرافی کے بارے میں جاننے والا، سائنس کے بارے میں جاننے والا، لاجک کے بارے میں جاننے والا، بایولوجی کے بارے میں جاننے والا اور ڈیبیٹ یعنی مناظرہ کرنے والا آج ایک شخص میرے درمیان میں آ رہا ہے اور ہماری دعوت پر آ رہا ہے، یعنی شاہی مہمان بن کے آ رہا ہے۔ 80 سال اس کی عمر ہے اور اکیلا نہیں آ رہا ہے، اپنے ساتھ اپنے 200 اسٹوڈنٹس کو لے کر آ رہا ہے۔ اس نے پورا مجمع جمع ہو گیا، پورا میدان گچا گچ بھرا ہوا تھا، اور جو سٹیج بنا تھا نا اس پر کتنی کرسیاں تھی؟ بولو ساتھ میں بولو، کتنی کرسیاں تھی؟ 2۔ ایک پر تو بادشاہ خود بیٹھے، کون؟ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بادشاہ بیٹھے، اور دوسری کرسی پر وہ 80 سال یا 90 سال کا بڑھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے علم کا، اس کے نالج کا، اس کے ایجوکیشن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس معاملہ خرابی کا یہ تھا کہ وہ جو 80 سال یا 90 سال کا بڑھا تھا ہر علم کے میدان میں، ہر فیلڈ میں بہت آگے تھا، مگر اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ بولو اللہ کو نہیں۔ پورا مجمع بیٹھا ہے۔ اچھا وہ جو بوڑھے میاں آ گئے 80 سال کے یا 90 سال کے، وہ آ کر بیٹھ گئے، بھائی آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور مجمع میں علماء کرام کی ایک لمبی چوڑی جماعت نظر آتی ہے۔ اور وہ بوڑھے میاں نے کیا کیا معلوم ہے؟ ہارون رشید جو بادشاہ تھے ان کے کان میں کہا کہ دیکھو میں تو اللہ کو نہیں مانتا ہوں، پر یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، میں 3 سوال کروں گا، اگر مجھے کوئی جواب دے دے تو ٹھیک ہے، جواب دے دے بہت اچھا، ہاں لیکن اگر کوئی جواب نہ دے، کھڑا ہو جائے اور پھر میرے 3 سوال کا جواب نہ دے، تو بوڑھے نے ہارون رشید بادشاہ کو کہا کہ آپ حکم دے دے کہ اس کو دنیا میں رکھا ہی نہ جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو ہارون رشید نے اعلان کر دیا کہ بھائی دیکھو اتنا لمبا چوڑا مجمع ہے اور سارے علماء بیٹھے ہیں، حفاظ کرام بیٹھے، قراء کرام بیٹھے، دین دنیا دونوں علوم رکھنے والے بیٹھے ہیں۔ یہ بوڑھے میاں اس وقت کہتے ہیں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، لیکن میں اللہ کے بارے میں 3 سوال کروں گا، اگر یہ پورا مجمع میں سے کوئی جواب دے دے بڑا انعام ہوگا، اور اگر نہیں جواب دے تو ان کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب بتاؤ، آپ لوگ بتاؤ، جب ایسا کوئی آدمی سٹیج پر آئے اور اعلان کرے، کوئی کھڑا ہوگا؟ ارے بولو کوئی کھڑا ہوگا؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ علم کا معاملہ ہے، نالج کا معاملہ ہے، ایجوکیشن کا معاملہ ہے، تعلیم تعلم کا معاملہ، یہ تو بہت آگے، اور یہ 80 سال کا بڑھا، 90 سال کا بڑھا، اس کا ایکسپیرینس اور اس کا تجربہ کہاں سے کہاں ہوگا؟ تو کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں، بلکہ اگر کوئی بیچارہ کھڑے ہونے کو بھی تیار ہو نا تو دوسرا اس کو پکڑ کے بٹھا دے، بیٹھ جا، کائے کو اپنی بیوی کو بیوہ بنائے گا، کائے کو اپنے بچوں کو یتیم بنائے گا، بیٹھ جا بیٹھ۔ لیکن میرے پیاروں آپ کو بہت تعجب ہوگا، ایسا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا ہے، ایک جوان جس کی عمر ہے 18 سال، بولو عمر کتنی؟ نام ہے نعمان، نام بولو نعمان۔ وہاں کئی کونے میں کپڑے بھی پھٹے ہیں، چہرے سے لگتا ہے کہ کھانا وانا بھی برابر کھائے نہیں۔ وہ وہاں سے کھڑے ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہا کہ میں تیار ہوں، یہ 3 سوال پوچھے، میں 3 سوالوں کے جوابات دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے سال کے لڑکے نے؟ 18 سال۔ نام کیا ہے؟ نام یاد رکھنا، نام کیا ہے؟ نعمان۔ تو یہ جو بوڑھے میاں تھے نا، انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ بڑے بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوتا، یہ 18 سال کا جوان کائے کو کھڑا ہوتا ہے؟ ارے ابھی تو جوانی میں قدم رکھا ہے، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوگی، یہ کیوں اپنے آپ کو موت کی طرف لے کے جاتا ہے؟ بس یہ بوڑھے میاں نے اتنا کہا کہ وہ 18 سال کے جوان نے جو قرآن پڑھ کے سنایا، بولو سبحان اللہ۔
آج ان بچوں کو دیکھ کر وہ یاد آیا. وہ 18 سال کے جوان نے قرآن پڑھ کر سنایا. کہا کہ اگر میں نے جواب نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ 18 سال کے جوان نے کہا میں نے جواب نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ تو کہا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا, یہاں بادشاہ کا آرڈر آئے گا. 18 سال کے جوان نے کہا نہیں, ہمارے اللہ نے قرآن میں کہا ہے زندگی دینے والا بھی وہی ہے, موت دینے والا بھی وہی ہے. بولو سبحان اللہ. زندگی دینے والا بھی وہی ہے, موت دینے والا بھی. اللہ نے فرمایا, وہ جوان 18 سال کے جوان نے 11ویں پارے کی آیت کریمہ کو پڑھا, ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. 18 سال کے جوان نے کہا, پورا مجمع بولے گا آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. زمینوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں موت دینے والا کون؟ اب بتاؤ, یہ جو بوڑھے میاں تھے, تھوڑی آواز بڑھا دو, یہ جو بوڑھے میاں تھے نا, ان کو بہت غصہ آیا, کیونکہ وہ وہاں پیچھے سے کہہ رہا ہے اور قرآن پاک کا حوالہ دے رہا ہے, اللہ کی باتیں کر رہا ہے. کہا آجا میدان میں آجا, مجھے لگتا ہے کہ موت تیرے قریب آ گئی ہے, آجا سامنے آجا. اچھا وہ جوان, بولو کتنے سال, نام کیا؟ نعمان. ایسے سامنے, کیونکہ سٹیج تو بہت اونچا تھا, بادشاہ بیٹھے, 2 ہی تخت تھے, ایک پر بادشاہ بیٹھے اور ایک پر وہ 90 سال کا وہ بوڑھا, ایکسپیرینس والا, نالج والا بوڑھا بیٹھا. وہ بیچارے 18 سال کا جوان سامنے کھڑے ہو گئے. چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا ملا نہیں ملا, کپڑے بھی پھٹے ہوئے. انہوں نے کہا میں 3 سوال پوچھوں گا. کہا کہ پوچھو. اب آپ لوگ بتاؤ, ایزی سوال ہوں گے کہ مشکل ہوں گے؟ مشکل ہوں گے, کیونکہ اس کو بھی تو اپنی عزت کا معاملہ ہے. اس نے پہلا سوال یہ پوچھا, کیا آپ لوگ کہتے ہو سب سے بڑا کون؟ نہیں بولو نا, سب سے بڑا کون؟ تو اللہ کے اوپر کون؟ اس کا پہلا سوال. اللہ کے, اس نے سمجھایا ہم انسان, ہاں جنات, اور ہم سے پہلے فرشتے, اور معلوم نہیں کتنی قومیں پہلے آئی, سب کا پیدا کرنے والا کون؟ وہ کہہ رہا آپ لوگ کہتے ہو سب کا پیدا کرنے والا کون, تو اللہ کے اوپر کون. یہ کون سا سوال ہوا؟ یہ فرسٹ کویسچن. اس نے کہا کہ چلو دوسرا سوال بھی پوچھنا ہو. دوسرا سوال, مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ بھائی اللہ دیکھتے, اگر اللہ یہاں فرنٹ میں دیکھتے تو پیچھے گناہ کرو, کسی کو کیا پتا چلے گا؟ اور اگر اللہ رائٹ میں دیکھتے ہیں تو لیفٹ میں گناہ کرو, کسی کو کیا پتا چلے گا؟ اور اگر اللہ اوپر دیکھتے ہیں تو نیچے گناہ کرو, کسی کو کیا پتا چلے گا؟ اللہ کوئی ایک سمت میں دیکھتے ہوں گے, باقی سمتوں میں تو جو چاہے اپنی مرضی کرو. دیکھنے میں جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ, ابھی میں بیٹھا ہوں, میں کہاں دیکھ رہا ہوں؟ ارے بولو نا, کہاں دیکھ رہا ہوں؟ اب اگر پیچھے یا کوئی کھراٹے لے کے سوتا ہو, میرے کو معلوم ہوگا. رائٹ میں کوئی بات کرتا ہوگا, میرے کو معلوم ہوگا. نہیں, لیفٹ میں کوئی بات کرتا ہوگا, میرے کو معلوم ہوگا. تو کہا تمہارے اللہ دیکھتے کہاں؟ کوئی ایک جانب اللہ دیکھتے ہوں گے, باقی جانب کا کیا ہوگا؟ کتنے سوالات ہو گئے. اور تیسرا سوال تو بوڑھے نے کہا سب سے ہارڈ کویسچن ہے, جس کا جواب کوئی نہیں دیا. اللہ کرتا کیا ہے؟ اللہ کیا کرتے؟ تم اللہ کو مانتے ہو نا, اللہ کیا کرتے؟ بھائی میرے کو کوئی پوچھے یہ مجمع کیا کرتا ہے, میں کہوں گا سارا مجمع سن رہا ہے. بولو کیا کہیں گے؟ سارا مجمع. کوئی میرے بارے میں پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں, میں کہوں گا میں بات کر رہا ہوں. اور سب کی حیت کیا ہے, میں کہوں گا سب بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ میں دیکھوں تو میں بتاؤں گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا؟ ارے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ اچھا ایسا ہے کہ کل دیکھے گا اللہ کو؟ اچھا ایسا ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد دیکھے گا؟ کوئی ہماری آنکھوں میں اللہ نے طاقت ہی نہیں دی. پورا مجمع بولے ہم اللہ کو دیکھ, وہ قیامت میں دیدار ہوگا. بولو انشاءاللہ. باقی دنیا میں اللہ نے کسی آنکھ میں طاقت نہیں دی کہ وہ اللہ کو دیکھے. اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی آنکھ میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو
کہا کہ تیسرا سوال ہے کہ اللہ کرتے کیا ہے، کیونکہ دیکھو گے تو پتا چلے گا نا اللہ کرتے کیا ہے، اور آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ اب بتاؤ کتنے سوالات ہو گئے؟ ارے ساتھ میں بولو نا، کتنے سوالات ہو گئے؟ پورا مجمع بولے نا کتنے سوالات ہو گئے؟ جس میں سب سے پہلا سوال اللہ کے اوپر کون، دوسرا سوال اللہ دیکھتے کہاں، اور تیسرا سوال اللہ کرتے کیا ہے۔ میرے پیارو، پھر میں پوچھوں گا وہ بچہ کتنے سال کا؟ 18 سال کا۔ جیسے اللہ نے ان کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی ڈیف ہے، کوئی ڈم ہے، کوئی دماغ سے معذور ہے، کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے، مگر اللہ کیسا کیسا علم دیتا ہے۔ یہ 18 سال کے بچے، بولو نام کیا ہے؟ نعمان۔ انہوں نے کہا میں آپ کے تینوں سوالات کے جوابات دوں گا، مگر اب میری بھی ایک کنڈیشن ہے۔ تو بوڑھے میاں نے کہا واٹس دا کنڈیشن، جو بھی وہ بتا دو، ہم کو کھل کے بتا دو آپ کی کنڈیشن کیا ہے۔ کہا آپ نے سوال پوچھے، آپ کہاں بیٹھے ہو؟ تخت پر۔ تخت پر، بادشاہ کے بازو میں، شاہی مہمان تخت پر بیٹھے ہو، اور میں اب جواب دینے والا ہوں۔ جب آپ سوال پوچھ رہے تھے آپ تخت پر، اور میں ایک بھکاری فقیر کی طرح سامنے کھڑا، اب میں جواب دوں گا، میں تخت پر آؤں گا، آپ میرے سامنے آئیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کو اگر سوال پوچھنے کا حق ہے تخت پر بیٹھ کر، تو مجھے تو اور بھی ہارڈ کام کرنا ہے، مجھے تو جواب دینا ہے نا، تو میں تخت پر آؤں گا۔ تو اچھا، اور کسی کو اسٹیج پر سے اتارو، آسان کام ہے؟ ارے برسوں کی دشمنی ہو جائے۔ کسی کو یوں کہے بھائی اسٹیج پر سے نیچے جا، وہ نیچے نہیں جائے گا، باہر نکل گیا، اور کیا کہے گا؟ انسلٹ، انسلٹ، میری عزت پر کیچڑ اچھالا گیا، میرے کو اسٹیج سے ہٹایا، اور یہ تو شاہی مہمان ہے، اور ان کے ساتھ میں اسٹوڈنٹس کتنے ہیں؟ اور 200 اسٹوڈنٹ، کیسا بڑا اسٹیج بنا ہوا ہوگا۔ تو بوڑھے میاں پہلے تھوڑے اوپر نیچے ہونے لگے، تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ 18 سال کے جوان نے، اگر آپ میری بات مانتے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بادشاہ کو کہوں گا تمہارے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے رہے۔ تو وہ گھبرائے۔ بادشاہ نے کہا صحیح ہے، وہ جو بچہ کہتا ہے کر لو، کیونکہ اتنی ہمت کر کے وہ بچہ یہاں پر آیا ہے۔ اب وہ دھیرے 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 اسٹیج سے اتر کے سامنے آئے، اور بتاؤ 18 سال کا جوان کہاں پر آ گئے؟ بادشاہ کے بازو میں شاہی کرسی پر آ گئے، اور وہ سارے 200 اسٹوڈنٹ بھی نیچے آ گئے۔ اب انہوں نے کیا کہا معلوم؟ چلو جلدی جلدی میرے سوال کے جوابات دے دو، کیونکہ مجھے یہاں پہ بہت ذلت برداشت کرنی پڑی، مجھے اسٹیج سے اترنا پڑا۔ 18 سال کے جوان نے کہا اطمینان سے، تمہارا پہلا سوال تھا، میرے کو سب میرا ساتھ میں جواب دیں گے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اللہ کے، بولو نا بولو نا بولو نا، اللہ کے۔ 18 سال کے جوان نے کہا آپ کا پہلا سوال اللہ کے اوپر کون ہے؟ آپ کو گنتی آتی ہے؟ نمبرز کاؤنٹنگ آپ کو آتا ہے؟ ظاہری بات، اتنے بڑے لکھے کو آپ کہو کہ آپ کو نمبرز کاؤنٹنگ آتا ہے، تو یہ اور انسلٹ والا معاملہ ہے۔ جیسا ہمارے یہاں کوئی بہت ایجوکیٹڈ، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہو، اور اس کو میں کہوں چل سنا ABCD، تو وہ غصے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہ بڑا غصے ہوا کہ یہ کیا سوال ہے کہ میرے کو گنتی آتی کہ نہیں آتی؟ کہا آپ گننا تو شروع کرو، آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں گنو گے۔ چلو وہ بوڑھے میاں نے گننا شروع کر دیا اپنی زبان میں، ہم اپنی زبان میں، بولو ایک، آگے بولتے جاؤ نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ جیسے وہ 10 پر پہنچے، 18 سال کے جوان نے کہا بس آپ نے بہت اچھا گنا 1 سے 10 تک، اب آپ اس کو ریورس جاؤ، ریورس ریورس چلیں گے۔ کون کون میرے ساتھ میں چلے گا ریورس؟ چلیں گے نا؟ چلیں گے۔ تو چلو اب ساتھ میں شروع کرو، اب گننا شروع کیا، بولو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ وہ 1 پر رک گئے، تو 18 سال کے جوان نے کہا 1 کے اوپر، 1 کے اوپر، تو غصے میں کہا ارے ہم نے پہلے سے پڑھا ہے 1 کے اوپر کچھ نہیں۔ تو کہا ہمارا اللہ بھی 1 ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ بولو بولو نعرہ تکبیر۔ اور وہ 18 سال کے جوان کو اللہ نے جو آواز دی ہوگی، اتنے پیار سے کہا، اتنے پیار سے کہا کہ وہ 18 سال کے جوان نے، 18 سال کے جوان نعمان نے جواب دیا اگر آپ کی گنتی پر بلکہ پوری دنیا کی گنتی پر 1 کے اوپر کچھ نہیں، 1 کے اوپر کوئی نہیں، تو ہمارا اللہ کہتا ہے کہ وہ بھی 1 ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی نہیں۔ ہمارے اللہ نے فرمایا پڑھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم
آواز نہیں آ رہی. ہمارا اللہ، اور جب گنتی میں ایک کے اوپر کوئی نہیں تو ہمارا اللہ بھی ایک ہے. بولو اللہ پر، اللہ کے اوپر کوئی نہیں. جیسے آپ نے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کہا نا، وہ مجمع میں بھی ایسا ہی ہوا. تو بوڑھے میاں نے کہا چلو ایک جواب تو دے دیا، دوسرا جواب دو نا. کیا سوال تھا؟ اللہ دیکھتے کہاں ہے، آگے یا پیچھے، رائٹ یا لیفٹ، اپ یا ڈاؤن، فرنٹ یا بیک؟ اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ معلوم 18 سال کے جوان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا مجھے پرمیشن دو بادشاہ کہ جتنی لائٹ سے نا سب لائٹ آف کر دی جائے. اس زمانے میں بڑے بڑے کمکمے ہوتے تھے، بڑے بڑے چراغ لگے رہتے تھے. اس زمانے میں ایسا فوکس وغیرہ نہیں ہوتا، مگر جو بھی لائٹنگ تھی کہا مجھے اجازت دو کہ سب بند کر دیا جائے. سب بند کر دیا، بالکل اندھیرا پورے میدان میں، ایسا کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے. تو بوڑھے میاں جو سامنے کھڑے تھے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ایک کام کرو، مجھے کینڈل چاہیے، ایک موم بتی. اس زمانے میں بڑی بڑی موم بتی ہوتی تھی، آج بھی بڑی بڑی موم بتی ہوتی، کینڈل ہوتی. کینڈل تو سمجھتے ہو نا، موم. کہا مجھے ایک موم بتی چاہیے، بس اس کو بالکل میدان کے بیچ میں رکھ دیا جائے. ابھی بالکل اندھیرا ہے، کسی کو کسی کا ہاتھ نظر نہیں آتا، اس کو بیچ میں رکھ دیا جائے. چنانچہ اس کو بیچ میں رکھا گیا. 18 سال کے جوان نے بوڑھے کو کہا تم بھی آؤ، بادشاہ کو کہا آپ بھی آؤ، اور بھی کچھ لوگ آؤ. دیکھو یہ دو، اس زمانے میں 2 آنے کی موم بتی ہوگی. کہا یہ 2 آنے کی موم بتی میں نے جلا دیا. اب مجھے بتاؤ اس کی روشنی، یہ 2 آنے کی موم بتی ہے، معمولی موم بتی ہے، لیکن اس کا اجالا کہاں جاتا ہے؟ اگر یہ موم بتی جل رہی ہے تو ہم کو رائٹ کی زمین بولو نظر آتی ہے، لیفٹ کی زمین نظر آتی ہے، آگے والی زمین نظر آتی ہے، پیچھے والی زمین نظر آتی ہے. یہ موم بتی میں ہم اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ موم بتی کی روشنی میں ہم نیچے بھی دیکھ سکتے. تو بوڑھے میاں نے کہا اس میں کون سے بڑے کمال کی بات ہے بھائی؟ اندھیرا کر دو گے اور ایک موم بتی لا کے رکھو گے، کینڈل لا کے رکھو گے تو اس کا اجالا تو چاروں طرف بلکہ اوپر نیچے چھوں طرف اس کا اجالا جائے گا. 11 سال کے جوان نعمان نے کہا لائٹ اوپن کرو. پھر آئے اپنی کرسی پر بیٹھے اور کہا جب 2 آنے کی موم بتی کا اجالا سب سمت میں جاتا ہے تو میرا اللہ تو نور ہی نور ہے. بولو سبحان اللہ. بولو نا ہمارا اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا اللہ نور ہی نور ہے. اگر جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا اللہ کی ذات ایسی نور والی ذات، ایسی نور والی ذات کہ صرف اللہ کے سامنے 70,000 نور کے پردے ہیں اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو سوچو اللہ کے نور کا علم کیا ہوگا جس کو اللہ نے فرمایا نور علی نور. پڑھو نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. کتنے سوالوں کے جواب ہو گئے؟ وہ بوڑھے میاں بہت خوش تھے کہ تیسرا والا کوشچن بہت ہارڈ ہے. کیا اللہ کرتے کیا ہے؟ کرتے کیا ہے وہ تو نظر آوے تو ہی معلوم ہوئے نا اللہ کرتے کیا ہے. بھائی کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی کھاتا ہے، کوئی پیتا ہے، دیکھے تو نظر آوے. اللہ تو نظر آتے نہیں اور نظر آنے والے بھی. اس نے بڑے بوڑھے میاں نے بڑے زور سے کہا چلو ٹھیک ہے 2 سوالات کے جوابات ہو گئے، تیسرا جواب دو اللہ. آواز نہیں آ رہی. اللہ 18 سال کے جوان نے کہا اس سے آسان سوال اور جواب کون ہوگا؟ اللہ کرتے کیا ہے؟ تم یہ پوچھ رہے ہو نا اللہ کرتے کیا ہے؟ اللہ شاہی مہمان کو بلاتے ہیں، شاہی دسترخوان بچھایا جاتا ہے. ایک بادشاہ کا مہمان آتے ہیں، بادشاہ کا دسترخوان ہوتا ہے، بادشاہ کا محل ہوتا ہے، بادشاہ کا اسٹیج ہوتا ہے. اللہ کرتے کیا ہے؟ اللہ اس کو بھکاری کی طرح سامنے کھڑا کرتے ہیں اور جو بیچارہ بھکاری کی طرح تھا اسے بادشاہ کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں. وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے جنہوں نے مجھے یہاں بٹھایا. وہ 18 سال کے جوان کہتے معلوم نہیں، میں 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا، میرے کپڑے پھٹے ہیں. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ 18 سال کا جوان آ جا کر کرسی پر بیٹھے گا، اور کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ شاہی مہمان کو کوئی سامنے کھڑا کرے گا.
18 साल के जवान ने कहा सब सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। कहा ये मेरे अल्लाह ने बहुत पहले कुरान में कह दिया, सब पढ़ेंगे, याद हो मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं जिसको चाहूंगा इज्जत दूंगा और जिसको चाहूंगा बोलो 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 जलील करूंगा, जिसको चाहूंगा अमीर बना दूंगा, जिसको चाहूंगा फकीर बना दूंगा। अल्लाह कहते ये मेरी हुकूमत है, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर मैंने किसी की इज्जत का फैसला किया लाख कोशिश करे बोलो उसको जलील, और अगर अल्लाह जलील करने पर आए तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसको इज्जत नहीं दे सकती। वो अल्लाह है जो अमीर बनाए, जो अल्लाह है वो फकीर बनाए। मेरे दोस्तों यहाँ तक मैंने किताब में पढ़ा, इसके आगे क्या हुआ, वो बादशाह हारून रशीद ने क्या किया, मजमे ने क्या किया, वो कुछ किताबों में लिखा नहीं, इसलिए यहीं पर मैं अपनी बात को रोकूंगा। लेकिन ये कहूंगा मेरे प्यारो, वो 18 साल के जवान जिनका नाम क्या था, वही आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। आज उन्हीं को हम याद करते हैं इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। जहां हमारे यहाँ पे 4 इमाम मशहूर है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। जहां औलियाए किराम की जमात का जिक्र आता है वहां 4 इमामों का जिक्र आता है। उसमें सबसे बड़े इमाम इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, ये वही 18 साल के जवान। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं मेरे प्यारो, इनकी नजर किस पर थी? हमारी नजर, हमारे 18 साल का जवान होगा ना यहाँ पे, बल्कि मैं कहता हूँ को 18 साल के जवान पर जाए। ये बच्चों की उम्र पूछ लो, ये जो बच्चे जो आंख से माजूर, कान से माजूर, ये जबान से माजूर, इनकी उम्र पूछ लो और हमारी उम्र देखो। अल्लाह तूने 2 आंखें दी है ना। ये बच्चों की नजर कुरान पर, हम आंखों वालों की नजर मोबाइल पर। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये हमारे जवानों को देखो पूरी रात मोबाइल 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 मोबाइल। हाँ, आपको एक बात बताऊं, अगर किसी को आदत है मोबाइल यहाँ रखने का, यानी राइट पॉकेट में मोबाइल रखना, एक आदत है, उसको आदत है। किसी दिन भूल में उसने मोबाइल कहाँ रख दिया, बोलो कहाँ रख दिया? लेफ्ट पॉकेट में रख दिया। हो गया, होता है, भूल होती है, हो गई उससे भूल। 15 मिनट के बाद उसको मोबाइल याद आया, तो चूंकि आदत थी राइट पॉकेट में रखने का, उसने फौरन अपना हाथ राइट पॉकेट में डाला और मोबाइल मिला। वो 2-3 सेकंड दिखना और फिर जब उसको मिलेगा ठंडक हो गई। ये 2-3 सेकंड जो तड़पा है, क्या कभी नबी की मोहब्बत के वास्ते इतना तड़पा है? क्या कभी अपनी माँ की बीमारी पर इतना तड़पा है? क्या कभी अपने अब्बा के बीमार होने पर और सर दुखने पर इतना तड़पा है? क्या तरीका? और फिर मेरे दोस्तों हम एक ही गाना गाते हैं, हालात 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 बहुत खतरनाक। मेरे प्यारो, हमारे नबी ने फरमाया था 2 चीजें तेरे हाथ में होगी, दुनिया भी तेरे कदमों में, जन्नत भी तेरे कदमों में, जिसमें नंबर 1 क्या है? कुरान। लेकिन हमको कुरान से मोहब्बत है। एक सवाल पूछूं जो मैंने अभी अहमदाबाद में पूछा था, मैं बहुत थक कर आया हूं, क्योंकि मैं कलकत्ता से अहमदाबाद, अहमदाबाद से हैदराबाद और हैदराबाद से फिर यहाँ बड़ौदा, और इतनी मर्तबा मना किया, इतनी मर्तबा मना किया बड़ौदा आने को, मगर ये हमारा हिदायत कहाँ बैठा है, देखो कैसा आराम से कुर्सी पर बैठा है। मैंने कहा तेरे को तो अच्छा है, हाँ मुफ्ती इमरान, अभी बयान हो जाएगा, ये चला कहाँ, ये सब चले, और मैं मारा 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 3-4 घंटे के बाद अपनी बीवी के पास पहुंचूंगा, वो भी बहुत उखड़ती रहती है। हाँ, कहती ये क्या है, कलकत्ता गए फिर वापस सूरत आए, मिले नहीं मिले, और उसके बाद में फिर अहमदाबाद चले गए, फिर अहमदाबाद से फिर हैदराबाद चले गए, फिर बड़ौदा। आज जब मैंने फोन किया दोपहर में तो मुझे कहा अच्छा ठीक है ना, आपकी हैदराबाद की फ्लाइट सूरत उतर जाएगी। मैंने कहा सूरत की फ्लाइट में नहीं बैठा हूँ, बड़ौदा की फ्लाइट में बैठा हुआ। और बीवी जो है ना वो कहाँ गया, हमारा बेटा अयान का है,
आओ मैदान में आ जाओ भाई, बड़ा हम भी ऐसे ही मैदान में है। वो मालूम है ना, मालूम मुफ्ती इमरान साहब एक बहुत पते की बात सुनाओ, इतनी पते की बात सुनाओ। एक बच्ची का नाम था मदीना। क्या नाम था? मदीना। अब अब्बा ने शादी करवाई, भाई अब्बा ने शादी करवाई, शादी हो गई, 3-4 महीने हो गए। अब ये अब्बा जो है ना अपने दामाद को, यानी ससुर अपने जवाई को मिलने के लिए गए 3-4 महीने के बाद, और अपने जवाई के कंधे पर हाथ रखा, ओ मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरा जवाई, मैंने बेटी दी तुमको, बेटी मदीना नाम की बेटी दी है, 3-4 महीने हो गए, मेरी बेटी कैसी रहती है? नाम मदीना है। जवाई ने कहा नाम मदीना है मगर करबला है। मैं मेरी बीवी को तो सुना नहीं सकता, आपको तो सुना सकता हूं, लेकिन सच बताओ मेरे प्यारों, आज एक काम के लिए तैयार हो जाओ। मैं फिर बताऊंगा, हमारे नबी ने फरमाया कितनी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। नहीं, साथ में बोलो ना, कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं? 2। नंबर 1, नहीं साथ में बोलो ना, नंबर 1 कुरान, और नंबर 2 हमारे प्यारे नबी ने फरमाया सुन्नत नबीयकुम, तुम्हारे नबी का तरीका छोड़ के जाता हूं। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीज को थाम लेना मेरा उम्मती, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी। 2 चीज को थाम लेना, बोलो नंबर 1 कुरान, और नंबर 2 प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अरे मेरे प्यारो, ये पूरा मजमा बोलो हमारे नबी को हमसे मोहब्बत के नहीं, नहीं बोलो ना, हमसे मोहब्बत के नहीं। इतना मेरे को बताओ, कयामत आएगी? आवाज नहीं आ रही, कयामत आएगी? पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराका मल क़ारिअ यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूथ व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश। पूरा मजमा साथ में बोले कयामत। नहीं बोलो ना कयामत। मालूम कयामत में एक मंजर कैसा होगा, बड़े बड़े मिंबर लाए जाएंगे और ऐसे चमकते दमकते मोतियों के, डायमंड के, जबरदस्त के मिंबर लाए जाएंगे और ऐलान होगा कि सारे नबी जमा हो जाए, और हर मिंबर पर पीछे नबी का नाम लिखा होगा और अल्लाह का ऐलान होगा या आदम इरफा अलल मिंबर, आदम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आपका मिंबर लग चुका है। हजरत आदम मिंबर पर बैठेंगे, फिर उसके बाद 1,24,000 कम ज्यादा नबियों के मिंबर लगे होंगे और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता जाएगा आदम इरफा अलल मिंबर, या नूह इरफा अलल मिंबर, या यूसुफ इरफा अलल मिंबर, या याकूब इरफा अलल मिंबर, या इसहाक इरफा अलल मिंबर। अल्लाह नबियों के नाम लेते जाएंगे और नबी आते जाएंगे। किस पर बैठते जाएंगे? जब सारे नबी बैठेंगे तो अल्लाह फरमाएंगे ये जितने मिंबर है वो एक तरफ, अब जो मिंबर लाया जा रहा है कोई मिंबर उस मिंबर का मुकाबला नहीं कर सकता, बोलो सुभान। और वो जो मिंबर आएगा फरिश्तों के हाथ में होगा और मिंबर लाया जाएगा, सारे के सारे अंबिया जो अब तक मिंबर पर बैठे थे खड़े हो जाएंगे, सिर्फ मिंबर को देखने के लिए खड़े हो जाएंगे और अल्लाह फरमाएंगे ये मेरे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा का मिंबर है, और अल्लाह ऐलान फरमाएंगे या अहमद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में कौन से नाम से याद किया जाता था? मोहम्मद। और आसमान पर कौन से नाम से याद किया जाता है? अहमद। तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा या अहमद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा अलल मिंबर। अब आपका मिंबर भी आ गया है, ये मिंबरों का सरदार है, आप भी आ जाए ना, मिंबर पर आ जाए। मेरे प्यारो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो एंट्री होगी, कसम अल्लाह की बताओ ऐसी कोई एंट्री देख पाएगा जो वो एंट्री होगी? वो हमारे नबी का आना और सारे अंबिया का खड़ा होना, सारी उम्मतों का खड़ा होना, सारी कौमों का खड़ा होना, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एंटर होना, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में झंडा होगा जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर जन्नत का ताज होगा और हमारे नबी का चेहरा चमकता दमकता, हमारे नबी जैसे आएंगे अल्लाह फरमाएंगे या अहमद इरफा अलल मिंबर, मिंबर तैयार है, बैठ जाए। हमारे नबी बैठेंगे, बोलो क्या कहेंगे? मालूम? अल्लाह मैं बैठ जाऊंगा फिर क्या होगा? मैं बैठ जाऊंगा,
پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے میری قسم بیٹھ جاؤ، سارے ممبروں کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، بولو سبحان اللہ، اور وہ بھی سب سے اعلیٰ عرفہ، سب سے اونچی والی جنت میں پہنچایا جائے گا۔ اور آپ کا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا ممبر اللہ کہتے ہیں مقام میں محمود پر لایا جائے گا، جو میرے عرش کے سامنے ہے، آپ مجھے دیکھتے رہو گے، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا، بولو سبحان اللہ۔ کہاں پر پہنچایا جائے گا آپ کا ممبر؟ مسکراتے رہو گے، میں آپ کو دیکھ کر مسکراتا رہوں گا، بولو سبحان اللہ۔ میرے پیاروں، ہمارے نبی نہیں بیٹھیں گے، بولو، دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اے ممبر کا جو یہ دستہ ہوتا ہے نا، ہینڈ، اس کے اوپر ہمارے نبی کا ایسا مبارک ہاتھ ہوگا، اللہ کہیں گے احمد ارفع علی المنبر، بیٹھ جاؤ نا، ممبر پر بیٹھ جاؤ، سارے نبی انتظار کر رہے، آپ بیٹھیں گے اور یہ کاروائی شروع ہوگی۔ ہمارے نبی فرماتے نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میں بیٹھوں گا سارے ممبر جنت میں چلے جائیں گے، پھر یہ میری امت جو کھڑی ہے ان کا کیا ہوگا؟ اللہ میری امت کھڑی ہے ان کا کیا ہوگا؟ میری امت تڑپ رہی ہے اللہ، میری امت پسینے میں اللہ، میری امت نے معلوم نہیں کتنی دیر سے پانی نہیں پیا ہے، میری امت نے کھانا نہیں کھایا ہے، اللہ قیامت کا جھٹکا لگا ہوا ہے۔ اللہ میں ممبر پر بیٹھ گیا، چلو ہم جنت میں چلے گئے، اور میرا ممبر تو اللہ تیرے عرش کے سامنے آئے گا، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ اے پورا بروڈا والے سننا، اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ میری امت کو چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے بس اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا، میں اپنی رضامندی نہیں دیکھوں گا، تم جب تک راضی نہیں ہوں گے اشارہ کرتے جانا، میں تمہارے امتی کو جنت میں بھیجتا چلا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ تم اشارہ کرتے جاؤ گے، میں عطا کرتا جاؤں گا، تم اشارہ کرتے جاؤ گے، میں بخشش کرتا جاؤں گا۔ اور عربی جاننے والے سمجھتے ہوں گے یہاں اللہ فرماتے فترضا، یہ نہیں کہا فارضا، یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں راضی ہو جاؤں گا، نہیں میرا مصطفیٰ معاملہ تمہارے حوالے ہے، جب تک تم راضی نہیں ہوں گے وہاں تک تمہارے امتی کو جنت میں پہنچاتا رہوں گا۔ یہ حدیث سن لی آپ نے؟ ارے ہاں بولو، سنی؟ ہمارے نبی منبر پر بیٹھے نہیں، صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی تو روتے روتے کہا اللہ کے رسول ہماری طرف اشارہ کرو گے، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہاں قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جو پریگننٹ عورت ہوگی نا اس کا بچہ بھی گر گیا ہوگا، ارے بولو اس کا بچہ بھی گر گیا ہوگا، دودھ پلانے والی ماں بولو اپنے دودھ پیتے بچے کو دور چھوڑ دے گی۔ اللہ نے فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ فرماتے قیامت کا جھٹکا ایسا جھٹکا ہوگا، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی، لوگ عجیب و غریب نشے کے عالم میں ہوں گے، وہ خوف کا نشہ ہوگا، وہ ڈر کا نشہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو منبر والا معاملہ ہے تو آپ جس کی طرف اشارہ کرو گے تو آپ ہم کو پہچانو گے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری بات نہیں ہے، جو میرے طریقے پر عمل کرتا ہوگا میری انگلی مبارک اس کی طرف جائے گی، اور انگلی مبارک جانے میں دیر ہوگی، اس کے جنتی ہونے میں دیر نہیں ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے ہمارے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے؟ سب تیار ہے، کیونکہ دو چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے، نمبر ایک
अरे बोलो ना, नंबर 1 और नंबर 2 मुस्तफा के तरीका। मुस्तफा के तरीके में उलमा ने सोचा और उलमा ने माशाल्लाह बहस व मुबाहसा किया कि मुस्तफा का तरीका किया, इसी नतीजे पर आए हैं कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और आकर कहा था, मेरे नबी, आपको बहुत सारे लोग हदिया देते हैं, प्रेजेंट देते। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी बहरीन से हदिया आ रहा है, कभी मुल्क शाम से हदिया आ रहा है, कभी चलो कोई सहाबी शहद लेकर आ रहे, कोई दूध लेकर आ रहे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यतीम थे ना, कहने लगे अल्लाह के रसूल सारे लोग आपको हदिया देते हैं, मैं कौन सा हदिया दूं कि जिससे आप राजी हो जाए। हमारे नबी ने फरमाया, अनस तुम्हारी बात नहीं, कयामत तक आने वाले को बता दो मेरा सबसे बड़ा हदिया ये होगा और मेरी आंखों की ठंडक होगी, मेरी उम्मत की 5 वक्त की जो इलत कुर्रतु आइनी फी सलाह। वो नाबीना छोटा बच्चा भी बोलकर गया कि मेरे नबी की आंखों, उसने बेचारे ने इशारा किया, मेरे नबी की आंखों की ठंडक कितनी नमाजों में है। पढ़ी फजर पढ़ी, जिसने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो मोबाइल की दुनिया में एपिसोड, गुटखा, विमल, एमडी, ड्रग्स, कफ सिरप, क्या जिंदगी बना के रखा मेरे प्यारो। आज इरादा करो, आज इरादा करो, आज यहाँ से खाली नहीं जाओगे। अरे बोलो खाली नहीं जाओगे, 2 दौलत लेकर जाओगे। आज से हमारे घर में कुरान पढ़ा जाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। और कुछ नहीं, मैं तो सबको समझाता हूँ, अल्लाह ने 24 घंटे की रोजाना की जिंदगी, एवरी डे कितना 24 आवर्स, ओनली वी हैव टू गिव 2 आवर्स। 2 घंटे अल्लाह को देना है। अल्लाह ने कहा 22 आवर्स ये तेरे, 2 आवर्स मेरे। कैसे? मैं कहता हूँ आधा घंटा कुरान पढ़ ले। अरे बोलो अपने कारोबार पे जाने से पहले कितनी देर? हाफ एन आवर। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, ईशा के साथ वितर वाजिब को भी जोड़ दो। अगर आप ये 5 नमाजों का सर्वे करो अपने अपने वक्त पर और टाइम का उसका कैलकुलेट करो तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। तो आधा घंटा कुरान और 1.5 घंटा नमाज। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, एक कुरान और एक नमाज। अगर कुरान आधा घंटा और नमाज 1.5 घंटा, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो 24 आवर्स में से ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमको कितने घंटे देना है? कौन बड़ौदा वाला तैयार है? वडोदरा वाला कौन तैयार है? 2 घंटे देंगे, देंगे बोलो देंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।